نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے مسلمانوں کے 2 عروج اور 2 زوال۔ جس طرح بنی اسرائیل یہودیوں پر 2 دور عروج کے آئے اور 2 دور زوال کے آئے، بالکل اسی طرح ہی مسلمانوں پر بھی 2 دور عروج کے آئے اور 2 دور زوال کے آئے۔ مسلمانوں پر پہلا عروج اس وقت آیا جب خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور پہلا زوال اس وقت آیا جب مسلمانوں پر تاتاریوں نے حملہ کیا اور حکومت قائم کر لی۔ یہ بہت ہی طاقتور لوگ تھے، کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ ان کے سامنے کوئی سر اٹھاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی مسلمان کیے، اور پھر مسلمانوں پر دوسرا عروج شروع ہوا جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، اور پھر جو ہے دوسرا زوال مسلمانوں پر اس وقت آیا جب انگریزوں نے حکومت کی۔ اس میں برصغیر بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی مسلم ممالک ہیں جن پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو اس طرح بالکل بنی اسرائیل یہودیوں کی طرح مسلمانوں پر بھی 2 دور عروج کے اور 2 دور زوال کے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اپنے پچھلوں کی طرف چلو گے، جو انہوں نے کیا تم بھی وہی کرو گے، قدم با قدم بلشت با بلشت۔ اگر ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی گو کے سوراخ میں داخل ہوگے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ نہیں تو پھر اور کون ہیں؟ اچھا، اسی طرح نا بنی اسرائیل یہودیوں میں اور مسلمانوں میں ایک اور بات بہت کامن ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل یہودیوں پر جو پہلا عذاب آیا وہ ایک کافر بادشاہ بخت نصر کے تھرو آیا، اور وہ بخت نصر جو ہے مشرقی تھا، اور جو دوسرا عذاب بنی اسرائیل یہودیوں پر آیا وہ ٹائٹس کے تھرو آیا، اور وہ مغربی حکومت تھی۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی جو 2 زوال آئے، پہلا زوال تاتاریوں کے تھرو آیا تو وہ مشرقی تھے، اور دوسرا جو زوال ہے وہ انگریزوں نے جب حکومت قائم کی تو وہ مغربی تھے، فرینچ حکومت تھی انگریز، تو انہوں نے مسلمانوں پر برصغیر پر اور باقی مسلم ممالک کافی تھے جن پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ بات بھی ان میں کامن ہے، لیکن مسلمانوں پر ایک اور 5واں دور بھی عروج کا، تیسرا دور بھی آئے گا۔ کل ملا کے 5 دور ہو جاتے ہیں، 2 عروج کے، 2 زوال کے، اور 5واں ایک اور دور بھی آئے گا جو عروج کا دور ہوگا، جب محمد بن عبداللہ مہدی آئیں گے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے اور بشارت بھی ہے، اور حدیث سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام پر، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر، اور جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر نہ ہو۔ انشاءاللہ محمد بن عبداللہ مہدی ضرور آئیں گے، اور ہمیں ان کا انتظار ہے۔ جب محمد بن عبداللہ مہدی آئیں گے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور اسلام کو عروج نصیب ہوگا انشاءاللہ۔